بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک سوال لے کے۔ سوال بڑا اہم ہے اور یہ میرے ذہن میں کیوں آیا وہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا۔ ظاہر آپ ہی سے گزارش کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کہیں مسلم لیگ نون بطور جماعت اپنی جو بس ہے وہ مس تو نہیں کر گئی ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں کر گئی ہوئی؟ کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن متحدہ کسی دور میں ہوا کرتی تھی وہ ساری کی ساری اپنی اپنی پوزیشن میں، اپنی اپنی پارٹی یعنی پالیٹکس میں کہیں نہ کہیں اپنی سمت کا تعین کر کر اس طرف گامزن ہے، چل رہی ہے۔ اور وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ڈی ایم میں تھی، تب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی تب تک ڈائریکشن ٹھیک تھی، یا مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے چونکہ فاصلہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح زیرک اتری نہیں ہیں جتنا ان کا تجربہ ہے یا جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چونکہ 7 سمندر پار ہیں، تو لہٰذا ان کی جو پارٹی کی پوری ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ ان کی پارٹی خود اپنے لیڈر کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تو لہٰذا وہ فیصلہ ان سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کہیں کوئی فیصلہ نواز شریف صاحب سے غلط کروایا گیا ہے۔ تو باقی اگر آپ دیکھیں تو یعنی پی ڈی ایم جب متحد تھی، مکمل تھی، اب تو ہے نہیں، تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی، تب وہ ذرا ٹھیک چل رہے تھے معاملات، پی ڈی ایم بھی ٹھیک چل رہی تھی، لیکن مطلب پی ڈی ایم کے رہتے ہوئے پارٹیوں نے اپنی اپنی پالیٹکس کی، یہ ان کا حق بنتا ہے، کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اپنی پالیٹکس اس طرح سے نہیں کر سکی کیونکہ یہ انٹرنل پالیٹکس کا شکار ہو گئی ہے۔ اس وقت اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، وہ پی ڈی ایم سے باہر رہ کر اپنی لائن سیٹ کیے ہوئے ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ پگڑے ڈالتے پھر رہے ہیں، ایویں خوش وہ نہیں ہوتا کہ وہ کھلی سی طبیعت حادثے نہیں رک رہے۔ وہ ایک ہوتا نا کہ بندے کی جو وہ نیا جب عشق ہوتا ہے، نئی محبت ہوتی ہے، تو وہ جو مستی ہوتی ہے نا وہ چڑھی ہوتی ہے عاشق صاحب کو۔ تو پیپلز پارٹی کے اگر آپ لیڈروں کو دیکھیں تو وہ فکر مند، تعصب کیا ہوگا، کنفیوژن نہیں، بڑے کلیئر مائنڈڈ ہے، اور بڑی جس کو کہتے ہیں چاووں کے اندر ہے، چاہ چڑھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو۔ اور وہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید یہ ان کو نہ کوئی کسی نہ کسی مطلب اعتماد میں لیا گیا ہے، یا کم از کم ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی کہ اگلی حکومت آپ کی، کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہو گئی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں وہ خیر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام ذرا مشکل ہے۔ یہ خوش فہمی کا شکار اگر پیپلز پارٹی ہے، بہت سے لوگ ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ 40-50 سیٹیں جو ہیں ہماری، یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں سے ہمیں مل جانی ہیں، جو سیٹیں عمران خان صاحب کو گفٹ کر کے، ارینجمنٹ کر کے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ان کو جتوایا گیا، وزیر اعظم بنوایا گیا، وہ ساری کی ساری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بوجھے کی پارٹیاں ہیں، یا وہ ساری کی سارے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے باہر نہیں ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ ادھر سے وہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، تھوڑا سا آپ نے زور لگانا ہے، کراچی کو سنبھال کے رکھیں، سندھ تو آپ کا ہی ہے، اللہ خیر صلاح۔ یہ معاملہ، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنی ایک لائن کے اوپر چل رہی ہے۔ کنفیوز کون ہے اور پیچھے کون رہ گیا؟ وہ مسلم لیگ نون رہ گئی ہے۔ پیچھے آ جائیں پی ڈی ایم میں جو دوسری بڑی پارٹی تھی، وہ تیسری بڑی پارٹی کہہ لیں یا تیسری پارٹی کہہ لیں، وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بیک وقت چڑی چکا کھیل رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ نیشنل پالیٹکس میں بھی وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس کا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اختلافات، یہ وہ درون خانہ کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم نون لیگ کی جو ہے تھوڑی سی کوئی ٹیپ ٹاس ہوئی ہے کل کے جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اس میں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی بھی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی، یہ ان کا حق بھی بنتا ہے، فیوچرسٹک ہوئی ہیں، اپنا پلان کر رہی ہیں،
اور انہوں نے اپنی سیاست اسی دن سے شروع کر دی تھی جس دن پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پی ڈی ایم کی بنیاد بڑا ایک وسیع اتحاد تھا جس میں سب پارٹیاں تھیں سوائے ان پارٹیوں کے جو اس وقت حکومت میں ہیں۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو حکومت کے اوپر میں ہے، ان میں جی ڈی اے بھی ہے، ان میں ایم کیو ایم بھی ہے، ان میں کاف لیگ بھی ہے۔ تو یہ مطلب یہ جو اتحاد تھا، حکومتی اتحاد، اس کے علاوہ باقی ساروں کے لیے یہ اوپن فورم تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی ایم کو ٹھڈا کروایا تھا، اور بڑا ایک کہہ لیں کہ انتہائی جس کو آپ کہتے ہیں سنگ دلانہ انداز میں یا کہہ لیں کہ بے مروت ہو کے، طوطا چشمی کے ساتھ، یعنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ کے انہوں نے پی ٹی ایم کے جو ہوتے تھے یعنی غیر اعلانیہ طور پر جو شریک ہوتے تھے، محسن داوڑ صاحب، ان کو انہوں نے نکال دیا۔ یعنی مطلب وہ واقعات اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پارٹی کے اندر آپ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کیسے آئے ہیں آپ، اس طرح کے سوال کر کے، تو انہوں نے پھر رخ نہیں کیا اس طرف۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ جو قبائلی علاقے ہیں جو کسی دور میں فاٹا جن کو کہا جاتا تھا، اب وہ حصہ ہے کے پی کے کا، وہاں پر پی ٹی ایم جو ہے وہ اے این پی کی طرح مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو چیلنج کرتی تھی۔ پھر اب ان کے وارے نیارے اس وقت سے ہو گئے ہیں، ان کی امیدوں کے سارے دیے روشن ہو گئے ہیں، بلب جگمگا اٹھے ہیں جب سے طالبان جو ہیں وہ آئے ہیں، اور طالبان کی فتح کو فتح مبین بھی قرار دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ حالانکہ طالبان جو ٹی ٹی پی ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان عبدالغفور حیدری صاحب کو بھی نشانہ بنایا، اور جو سمرو صاحب تھے جو ان کے سندھ کے تھے، وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ وہ بہرحال ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کے باوجود اب وہ اپنا جو فیوچر ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان میں، وہ ہے ذرا طالبان کے ساتھ مطلب لائزان رکھ کے، مطلب کہ وہ جو پرانی ان کی جو روٹس ہیں، جو ان کی جگڑ بندی تھی، جو بھی ان کے تعلقات تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کو پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کو طالبان کو یعنی پاکستان میں ان کا استاد تصور کیا جاتا تھا کسی دور میں، جب طالبان نئے نئے آئے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اگر کسی طالبان سے آپ نے بات کرنی ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے پاس اس ڈیل کی کنجی ہے، مطلب وہ بہتر سورس ثابت ہو سکتے ہیں لنک کرنے کے لیے ان کے ساتھ۔ تو ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جی کہ ادھر طالبان آ گئے ہیں تو ادھر کا ماحول کچھ پکنے والا ہے، تو جناب کہ یہ ہمیں چیزیں بوسٹ کریں گی، تو لہٰذا وہ اب جو کل وہ خالد سمرو صاحب نام ہے ان کا، انہوں نے بغیر بتائے جو سوال کا جواب دیا اور کہا کہ جناب کہ عورتوں کا داخلہ منع ہے، عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے اس کو کاؤنٹر کیا، کیونکہ شور پڑ گیا تھا کہ یار یہ ہم واپسی کا گیئر کیسے لگا بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کو ایز کرنے کی، ان کو کہہ لیں کہ تھوڑا سا خوش کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن جو ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا پریشر تھا، اور پھر باہر سے پیپلز پارٹی کا بھی پریشر پڑا یا سول سوسائٹی کا بھی پریشر پڑا، تو وہ والا واپس ہوا۔ میرا پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ وہ کیوں نہیں اس کو پتہ؟ اس کی ڈائریکشن کلیئر اس لیے نہیں ہے کہ اندر کھاتے بہت کچھ چل رہا ہے، دھڑا بندی ہے، اور جو بس مس کر دی ہے انہوں نے۔ اگر کلیئرٹی ہوتی یا کم از کم دھڑے بندی نہ ہوتی، کلیئرٹی تو ہے، یعنی کلیئرٹی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن ان کو زبردستی کمپرومائز ایک دو دفعہ کروایا بھی کیا، لیکن وہ پھر اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ انہوں نے چانس لیا ایک دو دفعہ کہ جی کہ شہباز شریف صاحب شاید کوئی اپنی جادوگری دکھائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے درینہ تعلقات ہیں وہ، یا وہ جو ان کا نظریہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھیں، وہ کوئی کارگر ثابت ہو، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ والی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور بس مس کیا ہوئی۔ اگر جو نواز شریف صاحب سے غلطی کروائی گئی وہ یہ کروائی گئی کہ پیپلز پارٹی کا صاحب مشورہ تھا کہ یار کہ پنجاب سے شروع کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد، لیکن روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ کہ شاید اور نواز شریف صاحب کو ٹریپ کیا گیا، یہ مجھے لگتا ہے، اور واللہ عالم بالصواب، ہو سکتا ہے مجھے یہ غلط لگ رہا ہو کہ جی کہ یہ تو پیپلز پارٹی اپنی گیم کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، حالانکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے کہ جس کی نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ جس کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کر کے کرنا ہے، اور
پاپولرٹی کے حساب سے مسلم لیگ نون عوام میں مقبولیت میں سب کے چھکے چھڑا چکی ہوئی ہے. یہ کیسا المیہ ہے؟ لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کو ڈائریکشن اس کی کلیئر کٹ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. مطلب کل کی جو میٹنگ کے حوالے سے ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری زندگی جتنی باقی اللہ پاک نے مہلت رکھی ہوئی ہے, زندگی رکھی ہوئی ہے, اس میں مجھے آپ اپنے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اچھا, یہ تو ہوگی کہ اپنی ان کی پالیٹکس یا اپنی نظریاتی پالیٹکس, لیکن ان کی پارٹی اس پالیٹکس کو یا اس لائن کو ٹو نہیں کر رہی. شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک دھڑا ہے, وہ اپنے بھائی کے مقابلے پہ ہے, اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ خاموش کروائی گئی ہیں. ایک بار پھر وہ جانا چاہ رہی تھی کراچی میں جلسے سے خطاب کرنے کے لیے, والد صاحب نے ان کو روکا. یہ خبریں اس طرح کی ہیں. پھر ایک دھڑا اور جو ودن دا دھڑا جو ہے وہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک تیسرا فریق فائدہ اٹھانے کے چکروں میں ہے. اور وہ کون ہے وہ کہا جا رہا ہے, حالانکہ میرے دل میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے, شاید خاقان عباسی صاحب, ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو ہیں وہ کوئی اپنا راستہ نیا تلاش کر رہے ہیں, اور مطلب وہ پارٹی پالیٹکس کے اندر نواز شریف صاحب کی نااہلی کی صورت میں, مریم صاحبہ کی نااہلی کی صورت میں وہ کوئی زیادہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو پیچھے کر کے. تو ان سارے جو کہہ لیں کہ جو کھچڑی پک گئی ہے یا جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ عوام میں بے پناہ مقبولیت ہونے کے باوجود وہ نہ تو ابھی تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ایجنڈے کے مطابق سارے کاموں سے پیچھے ہٹا پائی ہے, نہ وہ کوئی پولیٹیکلی کوئی چیز اچیو کر پائی ہے. مطلب اچیومنٹس اگر دیکھیں پولیٹیکلی اس کھیل میں جو سیاسی کھڈا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی زیادہ فائدے میں نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف اپنا مطلب وہ اپوزیشن لیڈر, سینٹ, یہ وہ سارا کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو اور پھر آگے کی بھی تیاری ہے. آگے کی تیاری جو ہے وہ باتیں ہو تو رہی ہیں یہ والی باتیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے دو کام نہیں ہو سکتے. ایک, مسلم لیگ نون جب تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں, اگرچہ ان کو آپ نااہل قرار دے چکے ہیں, جب تک مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, دونوں باپ بیٹی کو, وہ جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی جیسی بھی حیثیت ہو یا وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہوں, تو مسلم لیگ نون کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی وہ شہباز شریف صاحب ہوں, شاید خاقان عباسی صاحب ہوں, سامنے نہیں آنے دے گی. ایک, اور جب تک مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو وہ اپنے زور پر آ جائیں اپنے زور پر, جس طرح بینظیر بھٹو کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی لیکن اپنے زور پر آ گئے. لیکن بلاول بھٹو کے اوپر بھی اسی طرح اعتبار نہیں کر سکتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح وہ نواز شریف صاحب کے اوپر نہیں کر سکتی. نواز شریف صاحب 1993 سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ شکوہ ہے کہ ڈاج کرا جاتے ہیں, مانتے ہیں پھر ڈاج کرا جاتے ہیں. اور جو ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے میری اطلاع کے مطابق معاملات کو ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ جو ہوا تھا نا کہ جی 100 بندہ بھی نہیں آئے گا, وہ جو ملاقات تھی زبیر صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ, جو 2 ملاقاتیں تھیں, وہ بیسیکلی مریم صاحبہ کا معاملہ جو تھا وہ جو لائن اینڈ لینتھ سیدھی رکھنے کی ایک کوشش تھی, یا کہہ لیں کہ تعلقات جو ہیں وہ بنائے رکھنے کی ایک کوشش تھی, لیکن انکار ہوا تھا. تو بہرحال یہ یہ بات شاید نون لیگ والوں کو بری لگے, لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹ ہے. تو لہٰذا جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب قابل قبول نہیں, اسی طرح بلاول بھٹو بھی قابل قبول نہیں ہیں. تو ایک کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہ ایک بہکاوا تو نہیں کہنا چاہیے, ایک کہہ لیں کہ ایک جو دانہ پھینکا ہوا ہے, وہ اگر پیپلز پارٹی اس دانے کے اوپر خوش ہے تو اس کی مرضی ہے, ادروائز وہ آ نہیں سکتی کوئی تگڑم کر کے, اپنے زور پر آ سکتی ہے. لیکن اپنا زور پیپلز پارٹی کا کتنا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. الیکشن کمپین دونوں کر رہی ہیں, یعنی دونوں پارٹیاں. کون کون سی؟ پیپلز پارٹی وہ اندرون سندھ سے شروع ہو گئے ہوئے ہیں, جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور ملتان تک آئیں گے, اور فوکس وہی ہے علاقہ سارے کا سارا کہ جنوبی پنجاب, سندھ اور کراچی. اور مولانا فضل الرحمان وہ اپنے جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں, وہ فاٹا میں بھی کریں گے, مطلب سابق فاٹا میں بھی اور ادھر ادھر بھی.
تو لیکن پی ڈی ایم کو وہ ذرا نون لفٹ کروا رہے ہیں، وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور دونوں پارٹیاں اپنا اگلا جو الیکشن ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کی انہوں نے انتخابی مہم ٹیکنیکلی شروع کر دی اناناؤنس. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس آپس میں ہی لڑ رہی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فی الوقت جو پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں سے ایک بڑی پارٹی خسارے میں جا رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے. اور دیکھیں وہ کیا آگے چل کے فیصلہ کرتی ہے. واپس آتے ہیں میاں صاحب، نہیں آتے، شہباز شریف صاحب ہی کھل کے کھیلتے ہیں، یا مریم نواز صاحبہ کتنی دور خاموش رہتی ہیں. نون لیگ کے باہمی یا اندرونی انتشارات جو ہیں وہ خود نون لیگ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا. باقی اگر آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.